بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے گئے ایک بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، گھریلو معاشرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات تھی، جو کچھ باتیں تھیں، آج ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ گھر میں ہمیشہ ہر موقع پر اخلاقی نصاح کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کی متعدد مثالیں بہت سی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا، اس کی ٹکیاں پکائی۔ آپ باہر سے تشریف لائے تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان کی آنکھ لگ گئی، ایک پڑوس کی بکری آ کر ان کو کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑیں کہ بکری کو ماریں۔ آپ نے روکا کہ عائشہ، ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ عرب میں سوس مار کھانے کا دستور تھا، لیکن آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار کسی نے اس کا گوشت تحفتاً بھیجا تو آپ نے نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کو نہ کھلا دیں۔ فرمایا، جس کو تم نہ کھاؤ اس کو دوسروں کو بھی نہ کھلاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو محبوب ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں نماز ہے۔ جو ازواج مطہرات ہیں اور آپ کو خوشبو آپ کی بہت ہی محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں بیویوں کی خوشی کے لیے سب کے پاس چکر لگاتے تھے، اور آپ کو مباشرت وغیرہ میں 30 آدمیوں سے زیادہ قوت تھی۔ اللہ عز و جل نے آپ کی اتنی بیویاں حلال فرمائی جو امت میں کسی کے لیے نہیں فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے درمیان خرچ، مکان، سکونیت وغیرہ سب چیزوں میں برابری فرماتے، لیکن محبت کے بارے میں فرماتے، اے اللہ، جن چیزوں پر مجھے قدرت ہے ان میں یہ میرا انصاف ہے، لہٰذا جن کا میں مالک نہیں تو ان میں سے مجھے ملامت نہ فرمائیں۔ اور یہ چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مالک نہیں ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ دل کا میلان اور محبت ہے کہ کسی طرف سے زیادہ ہو سکتی ہے، جو غیر اختیاری ہے، اس طرح جمع ہے کیونکہ راتوں کی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما رکھی تھی، لیکن آگے ہم بستر میں مکمل برابر یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں میں کچھ اونچ نیچ کی معافی مانگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری باری کا خیال رکھنا واجب تھا، یا محض آپ کی دل جوئی کے لیے باری باری کا خیال فرماتے اور صحیح اور راج بات فرماتے۔